السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ محترم سامعین کرام، قیامت کے دن ذلیل ہونے والے لوگوں میں سے ایک شخص سود خور ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ ایسے کھڑے ہوں گے اپنی قبروں سے، قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو وہ ایسے ہوں گے جیسے کسی شخص کو شیطان نے چھو کر، جن نے چھو کر خپتی بنا دیا گیا ہو، جن ہو گئے ہوں، جس بندے کو پاگل ہو گیا ہو، اس کی عقل زائل ہو گئی ہو، اس کی عقل کام نہ کر رہی ہو، اس کو پتہ ہی نہیں نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا معاملہ چل رہے ہیں۔ یتخبطہ الشیطان من المس، ایسے اٹھے گا جیسے کسی کو شیطان نے، جن نے، خبیث لعین جن یا شیطان نے جس کو چھو کر خپتی پاگل بنا دیا ہو۔ کیوں؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ سود کھانے والے کہتے ہیں کہ سود بھی ایسے ہی جیسے ایک تجارت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کر دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ اب جو سود کے بارے میں اس کی مذمت سننے کے بعد، اس کا گناہ سننے کے بعد بھی اس کے پھر بھی سود لیتا رہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا انجام جو ہے اولئک اصحاب النار، جہنم کے اندر جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایمانداروں کو مخاطب کر کے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ اے ایمان والو، سود میں سے جو تمہارا باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، سود کو نہیں چھوڑو گے، تو پھر سن لو اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور جس شخص کے خلاف اللہ اس کے رسول اعلان جنگ کر دیں، اس کی کیا حالت ہوگی؟ کون اللہ اس کے رسول سے لڑائی کر سکتا ہے، جنگ کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ کے رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں کہ وہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں اس کی مذمت کے اندر، سود کی مذمت کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، سود جو ہے اتنا لعنت والا کم ہے کہ اس کے 5 بندے جو ہیں اس کی لعنت کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ ایک سود کھانے والا، دوسرا دینے والا سود، اور ایک لکھنے والا، وشاہدیہ، اور جو 2 گواہ ہیں وہ بھی اس لعنت کے اندر شامل ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سود کا ہلکے سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کرے، اعلانیہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے، یہ سود کا ہلکے سے ہلکا گناہ ہے۔ اور سود کا اس سے بڑے سے بڑا کیا گناہ ہو، بڑے سے بڑا گناہ جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، اس سے بڑا کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ تو محترم بھائیو،
آج کل ایک چل رہا ہے پاکستان کے اندر بھی، سود کے خلاف ایک فیصلہ آیا ہے، اور اس فیصلے کے خلاف جہاں ہماری بینکیں کچھ بینکیں گئی ہوئی ہیں فیصلہ اس کے خلاف لینے کے لیے کہ نہیں سود چلتا رہے۔ تو اللہ کے بندو، جب ہم اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کریں گے، جب اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کریں گے، تو کیسے ہمارے ملک کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، کیسے اللہ تعالی ہم سے خوش ہوگا؟ تو مصیبتیں، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں اس وجہ سے آتی ہیں جب ہم اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ جب تک ہم اللہ اس کے رسول سے جنگ چھوڑیں گے نہیں، ختم نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے ملک سے مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، یہ مصائب ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔